اچھا اب عباسی صاحب اس خبر کی طرف آتے ہیں جو ذرائع سے ہی ہم تک بھی پہنچی ہے، آپ تک بھی شاید آئی ہوگی، کہ جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کہہ لیں، پیکٹ کہہ لیں، جو طے پایا ہے، اس کے اوپر اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے ہفتے سے باقاعدہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوگا جس میں ہم پارلیمنٹ کو بریف کریں گے، ان کو اعتماد ملیں گے. یہ بات درست ہے یا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ذرا آپ بھی اس پہ ماشاءاللہ خوشی نظر آتی ہے میرا خیال ہے اس ایگریمنٹ پہ، اور نہیں میں اس میں تو کوئی نہیں ایسی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ ایگریمنٹ پہ پہلے بات کر لیں پھر میں آپ کو اس خبر ٹھیک ہے بتائیں. دیکھیں سب سے پہلی سیدھا پوائنٹ جو تو مجھے بھی اتنے ہی پتے ہیں جتنے ہمیں پتہ ہیں، جتنے آپ کو پتہ ہے. میں ایسے کہوں جی بیٹھ کے یہاں پہ میرے لیے خوشی کی باعث یہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ، پاکستان کے اوپر حملہ، یہ تو آپ کو بھی پتہ چل گیا مجھے بھی، اور پاکستان پہ حملہ، سعودی عرب کے اوپر حملہ. اور سب سے بڑی بات جو ہمارا خواب ہوا کرتا تھا اور جس پہ ہم ہمیشہ تیار رہتے تھے، جس نے اب جا کے آرگنائز طریقے سے ایک عملی شکل پہنائی گئی ہے، اور وہ ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت. اور ہمارے فوجی جوان وہاں پہنچ بھی گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز کے اندر کہ، اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا، پرائم منسٹر نے بھی کہا، یہ ہم کسی کے اگینسٹ نہیں جا رہے. پاکستان بھی کبھی کسی کے ایون کہ ہندوستان کے متعلق پرائم منسٹر صاحب نے جو لنڈن میں بات کی ہے، میں اس کو بھی دہرا دیتا ہوں. ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ماریں گے اسی طرح جیسے ہم نے 10 مئی کو مارا. لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اس پورے ریجن کے اندر ٹریڈ چاہتے ہیں، ہم اس پورے ریجن کے اندر پیس چاہتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہندوستان کے ساتھ ایک شرط بھی لگائی ہے کہ کشمیر کے ایشو کو سالو کیے بغیر کوئی کہے جی ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ ریلیشنز کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہوگا. یہ ایک سمپل سادہ سی بات ہے. دیکھ ایک سیکنڈ، اسی معاہدے پہ رہتے ہوئے ابھی تھوڑی سی 1 منٹ مجھے اور دیں. پوری پاکستانی قوم جو ہے نا وہ اس پہ فخر فیل کر رہی ہے، محسوس کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں پورے مڈل ایسٹ میں جہاں پاکستانی جا رہا ہے اس کو دیکھ کے ویو کیا جا رہا ہے. ایون میں ابھی راستے میں بھی آ رہا تھا، میں چلانے لگا تھا یہاں پہ آپ کے اس شو میں، وہ سعودیز نے جو ترانہ سمجھ لیں، سانگ سمجھ لیں، جو پاکستان سعودی دوستی کے اوپر انہوں نے بنایا، اور ایک نہیں بنائے، کوئی 10 بنا دیے. ایران نے بنائے. یہ دیکھیں نا، پاکستان کی 77-78 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف رشیا ہے، ایک طرف یو ایس اے ہے، یو کے ہے، مڈل ایسٹ ہے، وہ سارے کا سارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مارکہ حق کے بعد، اور اس سے پہلے بھی دیکھیں نا، اس سے پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور ہندوستان کا ایک ملک جو دوست تھا اس کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. جنگ کے بعد تو حالات ہی بدل گئے. جنگ کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کر دیا کہ پرائم منسٹر جہاں بھی گئے ہیں ان کو کھلے بازوؤں کے ساتھ، کھلے ہاتھوں کے ساتھ ویلکم کیا گیا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ پھر بھی کچھ بدبخت ایسے تھے جو اس میں سے بھی کیڑے نکال رہے ہیں. میں ادھر بات کرنا چاہتا تھا. یہ پاکستان کی جو عزت ہے نا، کسی ایک شخص کی نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے. اس میں اگر فیلڈ مارشل کو کریڈٹ نہ دیا جائے تو بالکل بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور یہ پچھلے 7-8 ماہ سے کام چل رہا تھا. یہ کچھ لوگ اس کو قطر کے اٹیک سے جوڑتے ہیں، بالکل، کیونکہ ہمیں جو ڈپلومیٹ سے اتنا بڑا ایگریمنٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے کسی ایک واقعے کی بنیاد پہ تو رونما نہیں ہوا نا. اس کے اندر جو شکے ہیں جو پاکستان کا، اچھا ویسے یہ بات آپ کے بڑے سخت مخالف کے ساتھ میچ کر گئی. آج ان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا یہ بات میرا کون مخالف ہے؟ عمران خان. ہاں، اس نے کیا کہا؟ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ خوشائن چیز ہے پاکستان کو یہ موقع فراہم ہونا، یہ ایک اعزاز ملنا کہ پاکستان حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے اس پہ معمور ایک طرح سے سمجھا جائے گا، تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے، اس کے اوپر پہلے سے بات چل رہی ہے. نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ 8 ماہ سے یہ بات چل رہی تھی. ایک اگر عمران خان کو اتنا ہی دیکھنا، عمران خان سے جہاز نہ لیتے وہ کبھی کسی نے پہلے سے بات، اب یہ تھوڑی انہوں نے کہا میرے دور میں چل رہی ہے یا کس دور میں چل رہی ہے. اس میں اور پرائم منسٹر میں فرق دیکھ لینا. ہمارا پرائم منسٹر جب جا رہا ہے تو اس کو وہ جو فائٹر جہاز ہیں وہ اس کو اسکاٹ کر رہے ہیں. جب موصوف کو جہاز دیا جاتا ہے تو کینیڈا کی حدود میں پہنچتے ہیں تو وہ اسے واپس لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اپنا سب بندوبست کریں، ہمارا جہاز واپس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہندوستان نہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے اس دور میں، نہ چائنا کے ساتھ رہے، نہ ترکی کے ساتھ رہے. پرپل کارپیٹ ان کو بھی ویلکم ملا. ویسے میں جو مجھے تعلقات ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہوں، ریلیشن شپ دے کے، کارپیٹ دے کے، جہاز دے کے، تبھی تو پھر منہ پہ مارا ہے نا. ایک شخص کو آپ کھانا بھی کھلائیں، ایک شخص کو اپنی گاڑی بھی دیں اور اسے کہیں یہاں سے یار جا کے اس کو راولپنڈی چھوڑو، میں ہی ہوں، آپ ہی ہوں، ٹھیک ہے جی، آپ مجھے ہی گاڑی دیں اور میں آپ ہی کی گاڑی میں بیٹھ کے آپ ہی کے متعلق باتیں شروع کر دوں، تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ جب سنیں گی تو میرے سے گاڑی بھی چھینیں گی اور ڈرائیور کو کہیں اسے 0 پوائنٹ پہ اتار دو
اور میری گاڑی واپس لے آؤں. ٹھیک ہے, یہ بچوں کا کھیل نہیں تھا. خارجہ پالیسی, آج جو خارجہ پالیسی ہے نا, وہ مرہون منت ہے کس کی؟ وزیر اعظم پاکستان. اور اس کے اندر فیلڈ مارشل کو بار بار میں سلوٹ پیش کروں گا, اور اپنی پاک فوج کے ان شہداء کو میں خراج تحسین پیش کروں گا, اپنے شہینوں کو جنہوں نے ہندوستان کو ہندوستان کے اندر جا کے مارا ہے. لیکن اس کے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یہ جو فتح ہے نا, یہ سب کی فتح ہے, پورے پاکستانیوں کی, وہ کسی پارٹی سے ہوں, لیکن اس کو صدقے دل سے قبول کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ منہ میں دعائیں کرنی ہوگی کہ یا اللہ پاکستان ہار جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جیل سے باہر آ جائیں گے. پہلے آپ یا اللہ کرتے کہ بغاوت ہو جائے, سن لینا, کہ بغاوت ہو جائے فوج کے اندر 9 مئی کو, اور سیولین جو ہے چڑھ دوڑیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اقتدار میں جیل سے باہر آ جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد اپنا کیا اسے کہتے ہیں جی, فلاں صدر بنے گا, تو جب صدر بنے گا تو میں باہر آ جاؤں گا. کون؟ کوئی بھی ہو, جو بھی ہو, میں نہیں کہتا, جو بھی بنے. ٹھیک ہے, طاقتور لوگ بنیں گے تو میں باہر آ جاؤں گا. نہیں ہوا. اب وہ جب اب دوبارہ ہو, جب وار ہوئی ہندوستان پاکستان کی, تو یہ کہنے لگ پڑے کہ یہ منہ کی کھائیں گے. کیا کہا تھا علیمہ خان نے کہ یہ نورا کشتی ہے؟ کیا یہ نورا کشتی تھی جسے دنیا نے اکنالج کیا ہے؟ میں نے نہیں کیا. دیکھیں نا, ٹرمپ ایک دنیا کی طاقتور جو ملک ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ 40 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ 6 اور 7 جتنے ہم کہتے ہیں الحمدللہ اتنے وہ کہتے ہیں, 7 جہاز گرا دیے ہندوستان کے, ہم نے 7 جہاز گرا دیے. تو وہ یہ نورا کشتی میں گرے ہیں؟ یہ پہلے پوچھتے تو صحیح. اور کیا امید تھی کہ جب مار پڑے گی تو ہم باہر آ جائیں گے؟ خدا کے لیے, اس ملک کی قیمت پہ, اس ملک کی قیمت پہ آپ کو باہر نہیں آنے دیا جائے. یہ تو ابھینندن والے بیانات سارے آپ لوگوں کے لوگوں نے بھی دیے ہیں عباسی صاحب. وہ جو اس وقت تھا کہ ہم نے ابھینندن کو کیوں واپس بھیجا, کیوں جانے دیا, وہ تو پھر وہ تو کیا میں اس وقت کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نورا کشتی نہیں تھی نا, نہیں, انہوں نے یہ بات کی اور آپ نے کہا وہ اور بات ہے. یہ دیکھیں نا, یہ تو اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے, یہ اتنی بڑی فضائی جنگ ایئر فورس کی دنیا میں نہیں ہوئی کہ 200 جہاز ادھر سے اڑ رہا ہے اور ہمارے پاس 50 جہاز ہیں وہ اڑ رہے ہیں. اور کیا ہم نے پہلے تو اپنے باؤنڈری میں رہ کے ان کو مارا, پھر جب انہوں نے اٹیک کیا تو پھر ہم نے جا کے گھر میں گھس کے مارا. یہ دیکھیں نا فرق, دیکھیں اس سے بڑی اور اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہو سکتا ہے پاکستانی فوج پر, پاکستانی قوم پر. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے میسیج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقت جو دہشت گردی کے اندر فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں, دہشت گردی کے اندر فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں, شفا آپ ذرا غور کریں, ہم آپ سارے عزت دار لوگ ہیں. آپ کا پختونخوا سے تعلق ہوگا, میرا پنجاب سے تعلق, کسی کا سندھ سے, کسی کا بلوچ سے, کہ ماں بہن اور بیٹی تو سانجھی ہے. آپ سوات آپریشن کو شاید بھول گئی ہیں, یا آپ اس وقت مطلب کہ نہیں آپ تھیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں وہ سوات آپریشن کے اندر کیا ہوا تھا. نہ مال محفوظ تھا, نہ جان, نہ عزت. اور میں پھر آتا ہوں, آپ کو مال بھی مل جائے گا, آپ کو گھر بھی مل جائے گا دوبارہ, عزت دوبارہ نہیں ملے گی. ان بچیوں کے حوالے سے جب یہ بات باہر نکلتی ہے تو ہماری فوج وہاں پہنچتی ہے, سب کو باہر نکال کے سوابی لایا جاتا ہے, اس کے بعد وہاں سے اس کو کلیئر کر کے دوبارہ اس کو بسایا جاتا ہے. ان ظالموں نے 40,000 لوگوں کو دوبارہ ویپن کے ساتھ ان کو لا کے وہاں اس پاکستان کے اندر بسایا, اور کہا, اور آج بھی کیا کہتے ہیں. نہیں تو کیسے بسایا, انہوں نے کیسے بسایا وسیع صاحب؟ یہ جو گئے تھے وہاں پہ چائے پینے کے لیے, اور پھر وہاں سے آواز لگائی. وہ چائے پینے کون گیا تھا؟ ٹھیک ہے جی, وہی جو آج کل جیل میں ہے, اور کون گیا تھا؟ تو وہ ان کی پارٹی کا تھوڑی کوئی ممبر ورکر ہے, ادھر سے آیا ہوا تھا. قوم ادھر سے ادھر والی بات نہیں ہے, ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو, جو مملکت خدا داد پاکستان کے خلاف ایکشن ہوں گے اس کے خلاف ہم بات کریں گے. اس لیے وہ تو کریں, وہ اس طرح تھے دونوں. ٹھیک ہے, وہ تو کریں, لیکن اور بسانے والا, فیصلہ لینے والا چیف ایگزیکٹو تھا. فیصلہ لینے والا آج بھی اس کے ٹویٹ پڑھیں نا, نہ مکس کریں, ٹویٹ یہ پڑھیں کہ اخوانی ہمارے بھائی ہیں, دہشت گرد نو, ناٹ ایٹ آل. اخوانی ہمارے بھائی ہیں, نو, ناٹ ایٹ آل. دشمن تو نہیں ہے. نہیں, میرے وہ اتنے بڑے دشمن ہیں, میں افغانستان والے لوگ. یس